عزیز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، قرآن مجید نے جگہ جگہ پہ اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اپنے شعور کو بلند کرو، اپنی فہم سے، اپنی عقل سے کام لو، کائنات ارضی اور سماوی میں غور کرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، اپنی فہم و فراست کے ساتھ، شعور کے ساتھ دین اسلام کی حسین تعلیمات کو قبول کرو اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یستمعون القول، فرمایا وہ لوگ جو توجہ سے بات سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور پھر بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ پہلے تو سنتے غور کے ساتھ ہیں، پھر بہترین بات کی۔ اسلام کے اندر اجر و ثواب دو طرح کا ہے، ایک بہتر ہے، ایک بہترین ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا ہو تو اس کو مہلت دینا بہتر ہے اور معاف کر دینا بہترین ہے۔ کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو اتنی ہی زیادتی اس کے ساتھ کر لینا جائز ہے، لیکن اسے معاف کر دینا یہ بہترین ہے۔ تو فرمایا وہ پہلے کان لگا کے سنتے ہیں، پھر بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، ان میں سے جو زیادہ اچھی چیز ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور فرمایا یہ لوگ عقل والے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہ صاحبان عقل ہیں۔ ایک دنیا کے اندر عقل وہ ہے جس کا لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ عقل انہیں بعض اوقات گمراہی کی جانب لے جاتی ہے۔ اس عقل کی بات بھی اقبال نے کہی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اس کے لیے عیار کا لفظ کہا، اور دوسرا پہلو دیکھیے عیار کے مقابلے میں لفظ کیا کہا۔ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ۔ عقل عیار اور عشق بیچارہ، دیکھیں اس کے مقابلے میں جو جملہ دیا ہے، جو لفظ دیا ہے، یعنی لفظ عیار آپ جب بولتے ہیں عیار بڑا چلاک ہے، بڑا عیار ہے، بڑا مکار ہے، تو زاویہ کیا بنتا ہے؟ اور جب آپ بیچارہ بولتے ہیں تو وہ بیچارہ، اب زاویہ دیکھیے کیا کھینچا، کہنے لگے عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ کچھ بھی نہیں، بیچارہ جو ہوا۔ تو عقل کی طرف تو قرآن و سنت نے توجہ دلائی ہے، لیکن عقل سے مراد ہے فہم ہو، فراست ہو، علم ہو، بردباری ہو، عاجزی ہو، غور فکر کرنے کا مزاج ہو، کسی چیز کو پورے شعور کے ساتھ بندہ قبول کرے۔ آج کل جن چیزوں کو لوگ عقل سمجھتے ہیں نا، وہ عقل نہیں ہے، وہ چالاکی ہے۔ آج کل لوگ عقل مند نہیں ہیں، چالاک ہیں۔ چالاکی اور چیز کا نام ہے، تیز تراری اور چیز کا نام ہے، عقل مند ہونا اور چیز کا نام ہے۔ یہ جو شطرنج کے ہیر پھیر سے لوگ دنیا چلاتے ہیں، یہ عقل مند نہیں ہوتے، یہ چالاک ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اپنی زندگی، اپنا گھر، اپنا کاروبار چالاکی سے چلاتے ہیں۔ چالاکیاں لمبی نہیں چلتی، ان کے پول کھل جاتے ہیں۔ تیزیاں لمبی نہیں چلتی، جلدی مکر واضح ہو جاتے ہیں۔ چالاک آدمی کے دوست نہیں ہوتے، آپ کسی کے ساتھ سیاست کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سیاست ہی کر رہے ہیں۔
جب آپ فہم کے ساتھ چلتے ہیں، فراست کے ساتھ. اب عقل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مومن کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. تو یا رسول اللہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے. یہ عقل ہے، یہ شعور ہے. لیکن وہ چالاکی کے ساتھ دنیا داری میں بڑا اپنا نام بنا لے، بڑے پیسے جمع کر لے، بڑا جناب گھروندہ تیار کر لے، تو یہ چالاک ہے، عقل مند نہیں. فہم والے بنے، شعور والے بنے، اپنی زندگی فہم کے ساتھ گزاریں. آپ اپنے شعور کی بلندی کی طرف بڑھیں، اپنے بچوں کو تیز نہ کریں، چالاک نہ کریں. ایک درویش سے میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے بھولے بھالے تھے، ان کے بچے بھی بھولے بھالے تھے. تو میں نے سارے خاندان میں سب بھولے بھالے لوگ دیکھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے دادا جی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے چالاک نہ ہوں، یہ شاطر نہ ہوں، تیزیاں نہ کرنی آتی ہوں، یہ بھولے ہوں، درویش ہوں، سادہ ہوں. اولاد شعور تیز تراک ہو جائے نا، چالاک شاطر ہو جائیں، تو وہ تو ماں باپ کو بھی روز کوئی نہ کوئی کہانی ہی سناتے ہیں. وہ تو اپنے دائیں بائیں بھی کوئی نہ کوئی نیا قصہ ہی بیان کرتے ہیں. عقل مند بنے، شعور والا انہیں بنائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں. یعنی شعور، چلاک آدمی تو حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، بس وہ دیکھتا ہے میں نے پارٹی کو قابو کیسے کرنا ہے. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو دیکھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، محنت سے کام کرے، شعور سے کام کرے، لیکن لقمہ حرام کبھی اپنے گھر داخل نہ ہونے دے. یہ شعور ہے، یہ بلندی ہے. یعنی شعور یہ ہے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ حق میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے ملازم کا ہے، یہ حق میرا ہے، یہ میرے پڑوسی کا. یہ شعور ہے. اور چالاکی کیا ہے کہ وہ تیزی دکھائے اور سب کا مال ہڑپ کر کے اپنے گھر لے آئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنا دے. یہ چالاکی ہے. چالاک نہ بنے، باشعور بنے، فہم والے بنے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کتاب نازل کی تو 300 کے لگ بھگ آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں جن کا زیادہ مطالعہ ہے وہ زیادہ جمع کر لیں گے. 300 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اور شعور کی طرف بڑھنے کا حکم دیا ہے. فرمایا عقل والو غور کرو، تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان میں اختلاف ہے، رات اور دن آتے جاتے ہیں، اس میں غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں. پر ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو شعوری بلندی رکھتے ہیں، تیزی نہیں، چالاکی نہیں، شاطر پن نہیں. ابو جال جو تھا نا وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا. دور دراز سے لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات کا فیصلہ کرانے آتے تھے. چالاک آدمی تھا، اتنی زبردست بات کرتا تھا، اتنی اچھی باتیں سناتا تھا کہ لوگ لوٹ پوٹ ہوتے تھے، گھنٹوں بیٹھ کے لوگ اس کی بات سنتے تھے. لیکن شاطر تھا، عقل مند نہیں تھا. اگر عقل مند ہوتا تو اسے نظر آ جاتا کہ وہ دیکھو آفتاب نبوت چمک رہا ہے، وہ غلام ہو جاتا رسول پاک کا. لیکن وہ چالاک تھا، چالاکیاں کرتا رہا، تیزیاں دکھاتا رہا. اس نے اس ترتیب سے اسلام کی مخالفت کی. آپ دیکھیں نا، جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ ان ظالموں نے کیا ہے تو بڑی پلاننگ کی. ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ لے کے آؤ، ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھماؤ. جب ہر قبیلے کا بندہ ہوگا تو اگر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کسی ایک قبیلے پر الزام بھی نہیں آئے گا اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے. اس چالاکی سے، یہ کبھی لوگوں کی سمجھ میں باتیں نہیں آتی تھی پر چالاک تھے، اس چالاکی سے یہ دین کی مخالفت کرتے تھے، یہ تیزی دکھا کے مخالفت کرتے تھے اور جناب صدیق اکبر دفاع کی کوششیں کرتے تھے. وہ شعور کے ساتھ، فہم کے ساتھ انہوں نے بھی انداز اختیار کیا نا. انہوں نے چالاکی کی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ. وہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ سرکار نے ایک مٹھی میں پکڑ کے مٹی پھینکی تو ان کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے ڈال دیے. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت صدیق اکبر فہم و فراست کا، شعور کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ کیسا بندوبست کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے غلام سے کہ 2 اونٹنیاں موٹی تازی، ان کو تم نے لے کے غار کے اس جانب آ جانا ہے. اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ تم نے
ان ऊँटनियों को वहाँ पहुँचाना है। बेटे से कहते हैं सारा दिन काम काज के सिलसिले में इधर उधर जाना और काफिरों की बातें सुन के पहुँचाना कि नया मंसूबा क्या बना रहे हैं। अपनी बेटी से कहते हैं पुत्र खाना पका के, कल का बासी नहीं ताज़ा पका के, और फिर उसको तैयार करके, और बेटा दिन के उजाले में नहीं रात के अंधेरे में आना। अब यहाँ इकबाल बोले, इकबाल कहने लगे जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, इश्क भी एक अकल देता है, सिखाता है आदाब खुद आगाही, तो खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही, फिर वो गुलामों को बादशाह बना देता है। तो कहा रात को वहाँ खाना पहुँचाना, ये इनका शऊरी फैसला है। और रास्ते में हजरत सिद्दीक अकबर भी शऊर का मुजाहरा करते हुए हुजूर को लेके जा रहे हैं। इन्होंने भी प्लानिंग की, मंसूबाबंदी की, पर चालाकी से हजरत सिद्दीक अकबर भी अपना शऊर इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ते में एक शख्स मिलता है जनाब सिद्दीक अकबर को, ये शऊर है, ये फ़हम है, ये फिरासत है। एक शख्स रास्ते में मिलता है। अरब के अंदर एक रिवाज था कि कभी कभी ना कोई हादी साथ ले लिया जाता था। हादी उसको कहते थे जो रास्ता दिखाता था आगे आगे। वो कुछ थोड़ा बहुत नजराना लेते थे, रकम लेते थे, रास्ता दिखाते थे। चूँकि रास्ता बताना बड़ी दूर दूर तक आबादी नहीं होती थी, तो पूछेंगे किससे अगर भूल गए तो एक शख्स साथ रख लिया जाता था। रास्ते में एक शख्स मिला जो मदीना शरीफ से जा रहा था मक्का मुकरमा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को वो जानता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम का बज़ाहिर आशना नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछता ये कौन है। अब हज़रत सिद्दीक़ अकबर का शऊर देखो, वहाँ शऊर इस्लाम की मुखालफत में चालाकी इस्तेमाल हो रही, यहाँ शऊर दिफाई इस्लाम में इस्तेमाल हो रहा है। ये फ़हम है, ये अक्ल है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन सोचने लगे, फरमाने लगे अगर हुजूर का नाम बता दिया ये तो जाते ही फ़ौरन उनको बताएगा कि मैंने नबी पाक को जाते देखा है। वो कहने लगे कौन है, आप सोच में पड़ गए ये कौन है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर नज़रें झुका के, हाथ बांध के हुजूर की तरफ चेहरा मोड़ के कहने लगे ये मेरे हादी हैं, ये मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब वो कच्चे मिजाज का था ना, वो समझा मक्के से मदीने का रास्ता दिखाते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर बता रहे थे ये मुझे जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, रब की मारिफत का रास्ता दिखाते हैं। ये भी शऊर है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, फिर खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहरगाही। अजीज भाई, आप अपना शऊर अगर सही जगह इस्तेमाल करें तो फहम बन जाएगा, फिरासत बन जाएगा, फ़ायदा मंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, चालाकी की तरफ लोग बढ़ने लगे, पत्ते फेंकने लगे, कहानियां सुनाने लगे। कौन सा इशू है जिसको आज उठाया जाए, कौन सी बात है जिसका प्रोपोगंडा करके अपने आप को मशहूर किया जाए, क्या है जो सोसाइटी में फेंकी जाए बात तो लोग तवज्जो करेंगे हमारी सियासी जमात की तरफ। क्या इस तरह का माहौल बनाया जाए, किस तरह करके पेचोताब किया जाए, किस तरह करके लोग तोड़े जाएं, किस तरह बनाए जाएं। नहीं, इस तरह लोग कमज़ोर हो जाते हैं, इस तरह शऊर नहीं रहता कौमों के पास। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल कैस का वफ़द आया था। तो जो अब्दुल कैस उनका सरदार था, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब वो हाजिर हुए, लाउबाली फ़ैसले ना करें, फ़ैसले ज़िंदगी में सोच के करें। आप किसी भी चीज़ के सरबराह हैं, आप मस्जिद के सदर हैं या कबीले वाले आपसे फ़ैसला कराते हैं, या आप किसी जमात को लीड करते हैं, या ख़ानदान वाले आपको बड़ा समझते हैं, या कोई आदमी आपको दीनी तारुफ से पहचानता है, तो फ़हम के साथ, दानाई के साथ आप उसको लेकर चलें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वफ़द अब्दुल कैस के सरबराह से कहा था कि तुम्हारे अंदर दो खसलतें हैं, दो आदतें तुम्हारे अंदर ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह बड़ा ही पसंद करता है। या रसूल अल्लाह कौन कौन सी? फरमाया एक तो तुम अकल वाले हो और दूसरा बुर्दबार हो, हिल्म वाले हो। तुम जज्बाती फैसले नहीं करते, तुम्हारे अंदर बुर्दबारी है, ठहराव है। ये दो बातें, तुम्हारी समझदारी और तुम्हारा ठहराव, ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। बड़ी जज्बाती बातें लोग करते हैं, बड़ा घरों के अंदर माहौल खौफनाक हो जाता है, कबीलों में माहौल खौफनाक हो जाता है, जमातों में खौफनाक हो जाता है। बड़े शऊर के साथ मुसलमान को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो मुसलमानों ने फतह याबी हासिल की है ना बड़ी सारी जगहों पे, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कामयाबियाँ दी,
मुसलमान अपनी तादाद की किल्लत के बावजूद, असले की किल्लत के बावजूद बड़ी जगहों पे कामयाब रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बड़ा सारा नवाजा। तो इसके अंदर भी कुरान मजीद की सूरह अनफाल जब हम देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ इरशाद फरमाया कि मुसलमान 100 होता है और वो सब्र करता है तो वो 200 का मुकाबला करता है। 1000 होता है वो सब्र करता है और मुकाबला 2000 का करता है मुसलमान। क्यों भला? इसलिए कि सूरह अनफाल में रब फरमाते हैं काफिर वो कौम है कि कौमुल्ला याकिलून, वो कौम तो हैं पर उनके पास अकल कोई नहीं। वो चढ़ दौड़ते हैं कि मार देंगे, मर जाएंगे, आज इन्हें ख़त्म करके रहेंगे। वो शऊर के साथ मैदान में नहीं आते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लोगों को लेके जाते थे, हुजूर उन्हें समझाते थे, सफ बंदी करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक तरीका बताते थे कि झंडा तुम्हारे हाथ में रहेगा, अगर ये आदमी शहीद होता है तो झंडा भाई मदद अल्लाह की है, लेकिन हिकमत के तकाजे सारे पूरे किए जाएं, वो सारे काम किए जाएं जो वक्त के तकाजों की ज़रूरत के मुताबिक हों। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताया करते थे कि तुमने इस दुर्रे पे ड्यूटी करनी है, कोई नीचे ना उतरे जब तक हम ना कहें, तुम यहाँ खड़े रहो। एक आदमी को पीछे रखते थे, तुमने काफिले के बिल्कुल पीछे आना है। अगर किसी का सामान गिर जाए, कोई ऊंट पीछे रह जाए, कोई मसला हो जाए, तुम्हें पता हो, शऊर के साथ, बालिदगी के साथ बैठकर, अक्ल के साथ, फहम के साथ। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बड़ी बड़ी जज्बाती बातें बताते हैं, इस तरह भी कर दें, इस तरह भी कर लें। आप लोगों को ये भी बताएं, बड़े बड़े रुके आते हैं, बड़ी बड़ी बातें सख्त लोग करने का कहते हैं, ऐसी की तैसी कर दें आप। तो हमें पता है, चलें थोड़ा सा किताब व सुन्नत अपनी नज़र से सही, थोड़े इल्म से सही, पर हमें भी थोड़ा सा पता है। तो मैं बहुत सारे दोस्तों को कहा करता हूँ कि ओ भाई चलो ठीक है, सख्त बात नहीं करते, जलाल में नहीं आते, पर इसका ये मत बात कर। वो बात सियासी लोग आते हैं तो आके कहते हैं जनाब हजरत ये हो गया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। तो कई दफ़ा उन पर हंसी आती है कि हमें समझाने आए हो, हमें समझाने आए हो। ओ भाई इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदा लसी और भी बूटियां जानने आ। बात न करें तो बात अलग है, इखलाक इजाजत नहीं देता, बहुत सारी बातों का जवाब दिया नहीं जा सकता। लेकिन आप क्या समझते हैं सामने वाला बेवकूफ है, आप जो कहेंगे वो कबूल कर लेगा? अपनी जिंदगी में कभी भी जज्बाती होकर फौरन फैसला ना करें। कभी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा चीजों को ठंडा करें, शऊर पैदा करें, आप फहम पैदा करें, आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आप महसूस करें कि ये फैसला अकल वाला है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भोले भाले लोगों से भी प्यार करते हैं। हुजूर के पास एक दीवानी बीबी आई, दीवानी, उसके इलाके वाले कहते थे कि इसका तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, लेकिन उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी बात सुने, तो हुजूर ने उसकी भी बात सुनी। नबी पाक प्यार करते, लेकिन आपको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और बात भी इरशाद फरमाई है जो सही मुस्लिम में मौजूद है, सुनन अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। हुजूर जब नमाज की सफ़े बनाते ना तो फरमाते मेरे करीब करीब वो लोग खड़े हुआ करो जो अक्लमंद हो, जो शऊर वाले लोग हो वो मेरे करीब करीब रहा करो, बाशऊर लोग। और फिर फरमाया जो उनसे ज़्यादा शऊर रखते हैं वो थोड़े पीछे, जो उनसे कम शऊर रखते हैं वो उससे पीछे, जो उससे कम शऊर रखते, मेरे करीब शऊर वाले लोग हों। यानी महबूब सबके नबी हैं, लेकिन हुजूर अपने करीब उन लोगों को बिठाते जिनका फहम मजबूत होता। इसीलिए हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे वो बंदा दुनिया में कभी नहीं टूटता जिसके मुशीर अच्छे हों। हमारे आजकल मुशीर नहीं होते, हमारे खुशामदी होते हैं, हमारे वो होते हैं जो हमें बल्ले बल्ले कहें, हमारे वो होते हैं जो हमें कहें क्या बात है, सब्ज़ा सारा ही सब्ज़ है बाहर। और हम इतनी ताकत नहीं रखते कि हम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। तो अल्लाह के रसूल ने शऊर को सपोर्ट किया, अकल को सपोर्ट किया, फाहम फिरासत को सपोर्ट किया। फरमाया मेरे करीब करीब। देखे ना, उलमा ने एक माना ये भी इसका बयान किया है कि जब कोई बाशऊर आदमी करीब होता है तो नमाज में कभी लुकमा देना पड़ जाता है, कभी बताना पड़ जाता है, कभी किसी वक्त इमाम का वुज़ू टूटता है, उसे पीछे जाना पड़ जाता है। तो बाशऊर लोग होंगे जब करीब, तो हालात और होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाशऊर लोगों को करीब रखते, शऊर की बात आगे फैलाते। मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ
آج پھر کرتا ہوں، دینی ماحول کے اندر باشعور لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، بصیرت افروز لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، جن کے حافظے قوی ہوں ان کی بڑی ضرورت ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ ایسے لوگوں کو لا کر دیا گیا، ایسے لوگ بٹھائے گئے جو شعوری طور پر بالکل ناپختہ تھے، لیکن ہر آدمی ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا، کچھ لوگ کند ذہن ہوتے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر پاتے، تو زبردستی جبر کرنا، کسے مولوی بنانا ہے، اسے مولوی بنانا ہے، اسے حافظ ہی بنانا ہے، بھئی وہ بیچارہ نہیں اتنا شعور رکھتا۔ آپ کوئی ذہین فتین لوگ لے کے آئیں، باشعور لوگ لے کے آئیں جو سوسائٹی میں کچھ سمجھ بوجھ رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ جب دین کو پڑھیں گے اور دین کو آگے پھیلائیں گے تو کچھ تقاضے سمجھ کر آگے پھیلائیں گے۔ آپ دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا شعور کتنا بلند تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن پاک کو جمع کرنا، فرمایا آپ صحابہ کرام سے لے کے جن کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن پاک ہے آپ جمع کریں، آپ لا کے اسے جمع کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو آپ نبی پاک کے دور میں بھی قرآن پاک کی وحی لکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوان بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں، لہٰذا آپ سے ہم نفع لینا چاہتے ہیں۔ باقاعدہ لفظ کے حضرت صدیق اکبر کہ چونکہ باشعور آدمی ہیں، فہم والے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ کام لینا ہے۔ میں شکوہ نہیں کرتا، لیکن میں کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں قائل نہیں ہوں بچوں کو ڈنڈے مار کے پڑھایا جائے۔ ڈنڈے مار کے جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خوف کے سائے میں تعلیم دے رہے ہیں، آپ سے لوگ ڈر رہے ہیں، گھبرا کر تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہ کیا اس سے سیکھے گا جس نے خوف کے عالم میں سبق یاد کیا؟ بچہ استاد صاحب کے سامنے کھڑا ہے تو وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، اسے جو یاد ہے بیچارے کو وہ بھی بھول گیا ہے۔ اور یہ کام مدرسوں زیادہ اسکولوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ لائق لوگوں کو، باشعور بچے کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کا بچہ شعور والا ہے، پھر آپ اس کی مناسب کاؤنسلنگ کریں، اسے آپ مناسب طریقے سے اس کو سمجھائیں، اس کو آپ تھوڑا سا مینٹلی طور پر تیار کریں، اس کی نگرانی کریں، کہاں آتا ہے کہاں جاتا ہے۔ پھر آپ جب کسی ادارے میں داخل کرائیں تو پھر باقاعدہ اس کی رپورٹ لیں، پتہ کریں۔ ہفتوں سالوں بیت جاتے ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آتا ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے، تو بچہ پھر من مانی کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جب والدہ لے کے آئی نا تو انہوں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہمارا بیٹا انس ہے، ہم اسے آپ کا خادم بنانے آئے ہیں۔ حضور اس میں دو خوبیاں ہیں، ایک تو جوان ہے اور دوسرا حضور بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، یہ باشعور ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ خدمت کے لیے بھی بچہ دیا، خدمت کے لیے۔ حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت کرتے رہے، ڈیوٹی کرتے تھے، وہ نبی پاک کے گھر میں چھوٹے تھے، کام کاج کرتے تھے، حضور کسی کو بلانے بھیج دیتے، ازواج مطہرات کوئی کام کر دیتی، فرماتے میں آیا تو تھا خدمت کرنے، لیکن باشعور تھا، فہم والا تھا، کام بھی کرتا رہتا اور مدینے والے کی حدیثیں بھی یاد کرتا رہتا۔ سینکڑوں حدیثوں کا خزانہ حضرت انس بن مالک نے امت کو دیا ہے۔ وہ کام کرتے تھے لیکن باشعور تھے نا، تو اپنے شعور کی بلندی کی بنیاد پر کام کرتے کرتے انہوں نے دین سیکھ لیا اور سیکھ کر امت کو اتنا بڑا خزانہ دیا۔ لیکن اگر آپ جاہل آدمی لے آئیں، وہ جھڈ آدمی لے آئیں جس کا ذہن بالکل بند ہے، اس کو آپ لا کے بٹھا دیں تو سند کئی دفعہ مل ہی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا تھا عالم کے لیے سند ضروری ہے، فرمایا نہیں، عالم کے لیے علم ضروری ہے۔ فرمانے لگے سند یافتہ تو جاہل بھی کئی دیکھے۔ تو باشعور بنے اپنی زندگی میں، علم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں، جذباتی فیصلے نہ کریں، جلدی سے ایموشنل نہ ہو جائیں۔ کوئی شخص آپ کو کسی جگہ آ کے فٹافٹ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، بندے کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ کوئی کسی کے بارے میں خبر بریک کرے تو فٹافٹ اس خبر کا شکار نہ ہو۔ کوئی سیاسی آدمی آپ کو سبز باغ دکھانا شروع کرے تو تھوڑا سا شعور ہو آپ کے اندر، تھوڑا سا فہم ہو۔ آپ ذرا ان نعروں کو دیکھو تو صحیح، آپ کو کون سا نعرہ دیا جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ ہمیشہ سے انہی نعروں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں۔
انہی چیزوں پر آپ ووٹ دیتے جا رہے ہیں, انہی باتوں پر. زمانہ کہاں چلا گیا, دور کالج, یونیورسٹی, سائنس, ٹیکنالوجی, کمپیوٹر, دنیا کہاں نکل گئی. اور آج بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ مجھے ووٹ دو, میں سڑک پکی کرا دوں گا. آپ کم از کم اتنا تو کہیں کہ یار ہم اس گلی کے اندر 20 گھر رہتے ہیں, تو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے گلی خود پکی کرا دیں گے. آپ ہمیں قانون کی بالادستی جو ہے وہ معاشرے کے اندر پکی کر کے دیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یونیورسٹیاں کتنی بنائیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہسپتالوں میں نظام کس طرح کا ہے, صحت اور تعلیم میں معیار ہمارا کیا ہے. ابھی تک وہی معاملہ, یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے, آپ نے ناراض نہیں ہونا, یہاں تک دیکھا ہے کہ میں قبرستان کے لیے جگہ لے دیتا ہوں, مجھے ووٹ دے دو. چھوڑ دو یار یہ کام. اگر ہمیں جینے کے لیے جگہ ملے گی تو مر جانے کے بعد کے لیے بھی ملے گی. اس سے تھوڑا باہر اٹھ کے سوچو, کیا کن چکروں میں ہم پڑ گئے. اپنی زندگی بالیدگی والی, پختگی والی بنائیں. آپ جب شعوری طور پر پختہ ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر فیصلے کرائے گا, پھر آپ آگے بڑھیں گے. آپ اور میں, ہماری آنے والی نسل تیز تو ہو رہی ہے, باشعور نہیں ہو رہی. ان کے اندر پیسے کمانے کی مشین بننے کا جذبہ تو ہے, لیکن تعمیر شخصیت کا کوئی کمال نہیں. لوگ غرض مند تو بہت زیادہ ہیں, درد مند نہیں. لوگوں کی طبیعتوں کے اندر اپنا گھر پکا کرنے کا تو شعور ہے, لیکن ذہن پکا کرنے کا شعور نہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے نفسیاتی مریض نکل رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس چونکہ سارا دن جھوٹ بول کے گزارا ہے, سارا دن شو کرنے کا شوق ہے, سارا کچھ دکھانے کا شوق ہے, ان کے پاس سارا کچھ تو موجود ہے, لیکن قرار کی نیند نہیں, مسلح کا ذوق نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کم سونا ہی بیماری نہیں, زیادہ سونا بھی بیماری ہے. کم کھانا ہی تکلیف کا باعث نہیں, زیادہ کھانا بھی بڑی آزمائش کا باعث. اور میرے بھائی, اقبال جیسے لوگ رو پڑے, کہنے لگے بیوقوف ہونا ہی مسئلہ نہیں, زیادہ چالاک ہونا بھی بڑا ہی مسئلہ ہے. رو کے کہنے لگے عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں. یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے, یا اللہ مجھے کوئی ذوق بھی دے دے, کوئی میرے اندر درد بھی پیدا کر دے, کوئی مجھے محبت بھی دے دے. عقل ہی عقل رہ گئی. میرے بھائی, باشعور, حلیمی, بردباری, ٹھہراؤ, قرار. جلدی ہے ہمارے بچوں کو, جلدی ہے انہیں آگے بڑھنے کی. یہ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں, یہ ابھی پوری طرح بولنا نہیں آتا تو یہ اپنے پیج بنانا چاہتے ہیں, یہ اپنے چینل قائم کرنا چاہتے ہیں. ہر بندہ ہے جو کہتا ہے میری سن کے جیو, میری مرضی کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دو, میں جس طرح کہتا ہوں وہ بات زیادہ اہم ہے. تھوڑا سا غور کریں, تھوڑا سا زندگی کے اندر اپنی فہم سے کام لیں, تھوڑی فراست آگے کی طرف لے کے جائیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, اسے سمجھ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دین کی. حضرت سیدنا احمد بن ابی عاصم انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھنا چاہے نا کہ تو عقل مند ہے کہ نہیں, تو فرماتے ہیں پھر بھی میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں. وہ کیا؟ فرمانے لگے اگر تو ذی شعور ہے نا, پھر تو رب کی نعمتوں کو پہچان لے گا, اور پھر تیرا زیادہ وقت شکر پہ گزرے گا, شکوے پہ نہیں گزرے گا. یہ زیادہ لوگ بے چین کیوں ہیں؟ میں رات دوستوں کو کہہ رہا تھا, زیادہ لوگ اس لیے بے چین ہیں کہ زندگی شکووں سے بھری ہوئی ہے, خواہشات سے بھری ہوئی ہے, کچھ نہ کچھ روز نیا چاہیے, اس نے بے چین کر دیا ہے. اور اگر زندگی شکر والی ہو نا, شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے, یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے, یہ نعمت بھی ہے اللہ کا شکر ہے. تو شکر والا بندہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگتا ہے, اس کے دل میں راحت پیدا ہونے لگ جاتی ہے, اسے تسلی ہونے لگ جاتی ہے, وہ قرار میں آنے لگ جاتا ہے. اور جو خواہشات, بکھری ہوئی خواہشات, بکھرے ہوئے جذبات, یہ بھی چاہیے, وہ رہ گیا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, ہمیں ہر چیز من پسند چاہیے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.